جی السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے کپاس کی نگہداشت کے حوالے سے۔ اس وقت کپاس کی فصل بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے اگست اور سپٹمبر کا مہینہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگست کا مہینہ بڑا موزوں ہے کپاس کے حوالے سے، کیونکہ ایک تو ٹمپریچر کم ہے، دوسرا ہوائیں جو چل رہی ہیں اس کی وجہ سے موسم میں جو حبس پیدا ہوتا ہے وہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، اور حبس کی وجہ سے جو پھل کا کیرا ہوتا ہے اس سے بھی فصل بچی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے اور کاشتکاروں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ کاشتکار اپنی فصل کی نگہداشت اچھے طریقے سے کر کے بہت اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ موسمی حالات سازگار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گرمی بھی کم ہے، اور جو اس وقت ضرورت ہے کہ کسان بھائی آبپاشی کا خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ فصل اس وقت پھل اٹھا رہی ہے تو پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ پانی زیادہ بھر کر نہ لگائیں، ہلکا پانی لگائیں تاکہ جتنی فصل کی ضرورت ہے اتنا ہی پانی ہو، زیادہ دن تک کھیت میں کھڑا نہ رہے، کیونکہ پانی جب کھڑا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے حبس بنتا ہے بخارات کی وجہ سے، تو اس چیز سے احتیاط کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ فصل اب ٹینڈے لے رہی ہے، کیرا کم ہے، تو ٹینڈوں کی خوراک کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جتنا پھل زیادہ ہوگا اتنی ہی غذائی ضروریات پودے کی بڑھ جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے کھادوں کا متناسب استعمال انتہائی ضروری ہے۔ پودے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پہلے سے جو کھادیں آپ استعمال کر چکے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کھادوں کا استعمال کرنا ہے، اور پودے کا مشاہدہ کریں کہ اس کے اوپر کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں آ رہی، پودے کا جو گانٹھوں کا درمیانی فاصلہ ہے وہ کم تو نہیں ہو رہا، یا بہت زیادہ بڑھ تو نہیں رہا، وہ درمیانہ ہونا چاہیے۔ زیادہ اگر بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یا پانی زیادہ لگایا جا رہا ہے یا پھر نائٹروجن کھاد زیادہ دی جا رہی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر گانٹھوں کا درمیانی فاصلہ کم ہو رہا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس میں پانی کی کمی ہے یا نائٹروجن کی کمی ہے۔ نائٹروجن کی کمی کے علامات میں فصل کے اوپر پیلا پن بھی آتا ہے، دور سے اگر فصل کو دیکھیں تو دوسری فصل کی نسبت وہ زیادہ پیلی نظر آئے گی، تو ایسی صورت میں پھر نائٹروجن کھاد کا استعمال کیا جائے تاکہ پودوں میں کلوروفل بنے اور ان کی جو فوٹوسنتھسس ہے وہ بہتر ہو، اور غذا بنانے کا عمل جو ہے وہ پتوں میں وہ زیادہ ہو، اور وہ غذا پھر ٹینڈوں کو منتقل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹینڈے صحت مند اور وزن دار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کھادوں کا استعمال ہے، اگر آپ نے پہلے پوٹاشیم کا استعمال نہیں کیا تو اس وقت پوٹاشیم کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ٹینڈے فصل لے رہی ہے ان کو بھی پوٹاشیم کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پودے کے اندر قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے پوٹاشیم کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس وقت آپ 10 کلو گرام تک پوٹاشیم سلفیٹ فی ایکڑ کے حساب سے بذریعہ آبپاشی دے سکتے ہیں۔ اس کے اچھے فوائد ظاہر ہوتے ہیں، پانی کی کمی کو پودا برداشت کرتا ہے، مختلف بیماریوں سے پودے کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو بننے والی پھٹی ہے اس کی روئی کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، ٹینڈا صحت مند ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹینڈوں کے وزن کو بڑھانے کے لیے اور پیداوار کو بڑھانے کے لیے، کیرے کو کم کرنے کے لیے آپ مختلف غذائی اجزاء کا سپرے کریں، جس میں یوریا 2 کلو، زنک سلفیٹ 200 سے 250 گرام اور بوریکس 150 گرام،
اس کے علاوہ میگنیشیم سلفیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ 300 گرام۔ یہ ساری چیزیں آپ نے علیحدہ علیحدہ ان کو ٹب میں حل کر لیں اور بعد میں ان کو مکس کریں اور 100 لیٹر پانی فی ایکڑ کے حساب سے فصل کے اوپر سپرے کریں۔ ان کے بہت اچھے اثرات ہیں، ٹینڈوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، کیڑا کم ہوتا ہے، اور ٹینڈوں میں جو غذا کی منتقلی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، جس سے ٹینڈے کا سائز بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ محسوس کریں تو اس کو اسی سپرے کو 15 سے 20 دن کے بعد دوبارہ کریں تاکہ مزید اس کی افادیت ہو۔ یہ تھوڑی مقدار میں سپرے کے ذریعے کیمیکل کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ براہ راست پودے کے اوپر پڑنے سے اس کا اثر بہتر ہوتا ہے، تو اس سے فصل بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیڑے کی نگہداشت بھی کریں، کیڑے کو دیکھیں کہ فصل کے اوپر کیڑوں کا حملہ کس حد تک ہو چکا ہے، معاشی حد کو دیکھتے ہوئے فصل پر سپرے کیا جائے۔ اس وقت بالکل کوتاہی نہ کریں، کیونکہ رس چوسنے والے کیڑے جیسا کہ سفید مکھی کا حملہ اب کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیلے کا حملہ ہے، پھر ملی بگ بھی پودوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو خصوصی طور پر روزانہ کی بنیاد پر فصل کا معائنہ کرتے ہوئے پھر ضروری جو بھی اقدامات ہوں ان کو کریں، اور محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق زہروں کا استعمال کر کے ان کیڑوں کا تدارک کریں تاکہ فصل آپ کی محفوظ رہے۔ اس پہ اس وقت اگر فصل کی صحیح نگہداشت کر لیں گے تو اس سے بہت اچھی پیداوار ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑی سی کوتاہی اس وقت ہو گئی تو اس کی وجہ سے کیڑے کافی زیادہ نقصان کر سکتے ہیں۔ ٹنڈے بننے کے بعد جو سب سے زیادہ خدشہ ہوتا ہے وہ گلابی سنڈی کا ہے کہ وہ ٹنڈوں کے اندر گھس کر پھٹی کی جو کوالٹی ہے اس کو متاثر کرتی ہے اور بیج کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے اس کا فصل کا باقاعدگی سے معائنہ کرنا ہے کہ کیا فصل میں گلابی سنڈی کا حملہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر فصل میں گلابی سنڈی کا حملہ ہو تو آپ کو جا بجا مدھانی نما پھول نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ معائنہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ٹریپس لگا سکتے ہیں، فیرامون ٹریپس، جو 5 ایکڑ میں ایک فیرامون ٹریپ جو ہے وہ لگا دیا جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو پروانے آ رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اسی کے مطابق پھر ضروری اقدامات کر کے فصل کو گلابی سنڈی کے حملے سے بچایا جا سکتا ہے۔ گلابی سنڈی کے حملے سے فصل کو بچانے کے لیے فیرامون ٹریپس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی مقدار جو ہے وہ 10 سے 12 ٹریپ فی ایکڑ ہے، اور وہ اگر لگا دیا جائیں تو اس سے بھی جو پروانے ہیں وہ ٹریپس میں آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے پھر جو مادہ ہے وہ انڈے دینے کے قابل نہیں رہتی اور اس سے آگے نسل نہیں چلتی۔ اگر آپ یہ استعمال نہیں کر رہے تو پھر آپ کیمیکل کنٹرول پہ جائیں گے، اور زرعی زہروں کا استعمال اسی صورت میں فائدہ مند ہوگا جب آپ گلابی سنڈی کا پہلے تو چیک کریں کہ کھیت میں گلابی سنڈی کا حملہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر حملہ ہو چکا ہے اور سبز ٹینڈوں کو آپ توڑ کر بھی معائنہ کر سکتے ہیں، ایک کھیت میں سے 100 ٹینڈے کم از کم توڑیں، اس کو ٹینڈوں کو کسی جگہ محفوظ کر لیں، 2 سے 3 دن کے بعد ٹینڈوں کو کھول لیں۔ ان میں اگر معاشی حد سے زیادہ ڈیمیج آ رہا ہے تو پھر آپ سپرے کریں۔ ایک سپرے سے گلابی سنڈی کنٹرول نہیں ہوتی، کیونکہ جو سنڈی ٹینڈے میں گھس گئی ہے وہ تو قابو نہیں آئے گی، وہ اس پہ زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ 2 سے 3 سپرے لگاتار کرنے پڑتے ہیں اور مختلف زہروں کا استعمال کیا جائے، صرف ایک ہی زہر کو بار بار استعمال نہ کیا جائے۔ 2 سے 3 سپرے بار بار یا مرحلہ وار کرنے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انڈے پودے کے اوپر موجود ہیں ان میں سے بچے جو نکلیں گے
اگر زہر کا اثر موجود ہے تو وہ اس سے کنٹرول ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور وہ ٹنڈے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ گلابی سونڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی ٹنڈے میں داخل ہونے سے پہلے اس کا تدارک کر لیا جائے۔ ایک دفعہ ٹنڈے میں داخل ہونے کے بعد پھر زرعی زہر کا اثر بہت کم رہ جاتا ہے، تو اس کا ڈیمیج کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ تو امید ہے کاشتکار بھائی ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، کیونکہ یہ اگست کا مہینہ اور ستمبر کا مہینہ، یہ 2 ماہ جو ہیں انتہائی نگہداشت کے مہینے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر فصل کا معائنہ کریں اور فصل کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے یا پھر کسی سپرے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کاشتکار بھائی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فصل کی نگہداشت کو بہتر بنائیں گے اور اپنی پیداوار کے ساتھ ساتھ ملک کی پیداوار کو بڑھائیں گے۔ اسی سے ہماری بھی، آپ کی بھی خوشحالی ہے اور ہمارے ملک کی بھی خوشحالی ہے۔ السلام علیکم۔